کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ آپ نے سب کو بتایا ہو کہ آپ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کام کو کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہو؟ یہ آپ کے خیال سے کہیں زیادہ عام بات ہے۔ بعض اوقات جتنا زیادہ ہم اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اتنا ہی انہیں حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک سادہ سی کہانی سناتی ہوں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام مبشر تھا۔ مبشر کے خواب بہت بڑے تھے، ہر ہفتے ایک نیا خیال۔ ایک دن وہ دکان کھولنے کا ارادہ کرتا، اگلے ہفتے مٹی کے برتن بنانے کا فیصلہ کر لیتا اور پھر اچانک گھر بنانے کا منصوبہ بنا لیتا۔ لیکن مبشر کی ایک عادت تھی، وہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے سب کو بتا دیتا تھا۔ وہ بازار میں گھومتا اور اعلان کرتا، میں اس گاؤں کی سب سے بڑی دکان کھولنے والا ہوں۔ لوگ مسکراتے، اس کی تعریف کرتے، اس کے لیے تالیاں بجاتے اور مبشر خود کو بہت اچھا محسوس کرتا۔ اس رات وہ سکون سے سو جاتا، لیکن اگلی صبح جب کام شروع کرنے کا وقت آتا تو اس کی توانائی ختم ہو چکی ہوتی۔ دن گزرتے گئے مگر دکان کبھی نہ کھل سکی۔ پھر ایک نیا خیال آیا، میں سب سے خوبصورت مٹی کے برتن بناؤں گا۔ دوبارہ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، دوبارہ تعریف سنی اور ایک بار پھر اس نے مٹی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یوں ہی سال گزرتے گئے، خواب سنائے جاتے رہے، تالیاں ملتی رہیں، مگر کچھ بھی حقیقت نہ بن سکا۔ اندر ہی اندر مبشر خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتا تھا، پریشان، الجھا ہوا، شرمندہ۔ ایک شام وہ ایک پرانے کنویں کے پاس خاموشی سے بیٹھا تھا۔ گاؤں کا ایک بزرگ اس کے پاس آیا، نہایت پرسکون، منکسر مزاج شخص جو کم بولتا تھا مگر سب اس کی عزت کرتے تھے۔ وہ مبشر کے پاس بیٹھا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ مبشر نے آہ بھری، میرے پاس بہت سے خواب ہیں مگر میں کچھ بھی مکمل نہیں کر پاتا۔ بزرگ نے پوچھا، جب تمہیں کوئی نیا خیال آتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ مبشر نے فوراً جواب دیا، میں سب کو بتا دیتا ہوں تاکہ وہ مجھ پر فخر کریں۔ بزرگ مسکرایا، کل صبح مجھ سے ملنا۔ اگلے دن مبشر بزرگ کے باغ میں پہنچ گیا۔ بزرگ کے ہاتھ میں 2 بیج تھے۔ اس نے ایک بیج مبشر کو دیا، اسے زمین میں لگا دو۔ مبشر نے بیج مٹی میں دبا دیا۔ پھر بزرگ نے دوسرا بیج اٹھایا اور اسے زمین میں لگانے کے بجائے بچوں کو بلا کر کہا، دیکھو یہ ایک خوبصورت درخت بنے گا۔ بچے خوش ہوئے، تالیاں بجائیں۔ بزرگ نے وہ بیج ایک پتھر پر رکھ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ دن گزرتے گئے، جو بیج مٹی میں دفن تھا اسے خاموشی سے پانی دیا جاتا رہا، نہ کوئی اعلان، نہ کوئی توجہ۔ آہستہ آہستہ اس میں سے ایک ننھی سی کونپل نکلی۔ ہفتہ در ہفتہ وہ بڑھتی گئی اور جو بیج پتھر پر رکھا تھا وہ دھوپ میں سوکھ گیا، پرندوں نے اسے نوچ لیا، وہ کبھی نہ اگ سکا۔ کچھ عرصے بعد مبشر نے دیکھا کہ مٹی میں ایک مضبوط پودا اگ چکا ہے، جبکہ دوسرا بیج غائب ہو چکا تھا۔ بزرگ اس کے پاس کھڑا ہوا اور آہستہ سے بولا، بیج کو بڑھنے کے لیے خاموشی چاہیے ہوتی ہے، اسے اندھیرا چاہیے، حفاظت چاہیے۔ اگر تم اسے کھلے میں رکھ دو اور بہت زیادہ اس کا ذکر کرو تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ مبشر ساکت رہ گیا۔ بزرگ نے مزید کہا، جب تم اپنے خواب بہت جلد دوسروں کو بتا دیتے ہو تو تمہارا ذہن خود کو انعام یافتہ محسوس کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے جیسے تم نے کچھ حاصل کر لیا ہو۔ لوگوں کی تعریف تمہیں وقتی تسکین دیتی ہے اور تمہاری محنت کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ مبشر کو احساس ہوا وہ یہی غلطی بار بار کر رہا تھا۔ وہ عمل کی جگہ تعریف کو اپنا رہا تھا۔ اس دن مبشر نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے ایک سادہ سا ہدف چنا، ایک لکڑی کی کرسی بنانا۔ مگر اس بار اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ہر شام کام کے بعد وہ خاموشی سے اس پر محنت کرتا رہا۔ نہ کوئی دباؤ، نہ کوئی توقع، نہ کوئی تالیاں، صرف محنت۔ کچھ دن مشکل تھے، کچھ دن وہ تھک جاتا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ چند ہفتوں بعد کرسی تیار ہو گئی۔ وہ اس پر بیٹھا اور پہلی بار ایک نیا احساس محسوس کیا، حقیقی فخر، الفاظ سے نہیں، عمل سے۔ ایک دن اس کے پڑوسی نے وہ کرسی دیکھی۔ مبشر، یہ تو بہت خوبصورت ہے، تم نے یہ کب بنائی؟ مبشر مسکرایا، میں کچھ عرصے سے اس پر کام کر رہا تھا۔ نہ کوئی اعلان، صرف نتیجہ۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کا کام دیکھنا شروع کیا۔ پھر ایک میز بنی، ایک شیلف، ایک سٹول۔ سال گزرتے گئے، مبشر ایک ماہر کاریگر کے طور پر پہچانا جانے لگا، مگر اس نے کبھی اپنے منصوبوں کا اعلان نہیں کیا۔ وہ صرف اپنا کام دکھاتا تھا جب وہ مکمل ہو جاتا، اور لوگ اس کی پہلے سے زیادہ عزت کرنے لگے، کیونکہ اس کے اعمال اس کے الفاظ سے زیادہ بلند تھے۔ اب ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔
آپ نے کتنی بار کسی مقصد کا اعلان کیا اور پھر اس پر کام کرنے کی ہمت کھو دی؟ کتنے خواب صرف اس لیے ادھورے رہ گئے کیونکہ انہیں بہت جلد دوسروں کے سامنے رکھ دیا گیا؟ کبھی کبھی خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، یہ حفاظت ہوتی ہے۔ اپنے خوابوں کو ابتدا میں خاموش رکھیں، انہیں اپنی محنت سے پروان چڑھنے دیں، کیونکہ جب درخت مضبوط ہو جاتا ہے تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہتی، لوگ خود دیکھ لیتے ہیں۔